السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے آج لاہور میں رابی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان کا ویژن لوگوں کو غربت سے نجات دلانا ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی کے تیسرے ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری دی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے تازہ ترین میزائل اور ڈرون حملوں کی سختی سے مذمت کی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کے حوالے سے بھارت کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ریٹائرڈ فوجیوں کو بسانے کے لیے بھارتی فوجی حکام کو غیر آئینی طور پر ہزاروں کنال اراضی الاٹ کی گئی ہے۔ افغانستان نے 4 سالہ مدت کے لیے خواتین کی حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن میں نشست حاصل کر لی ہے۔ چین اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کورونا وائرس کی عالمی وبا کی روک تھام میں تعاون کریں گے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور میں رابی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت یہ شہر جدید سہولتوں سے آراستہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں 60 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ ماڈرن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی، اس کے اندر باقاعدہ کدھر جس طرح 60 لاکھ درخت اگیں گے، جو ہماری بلڈنگز بنیں گی، باقاعدہ سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں آئی ٹی کا علیحدہ ہے، بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اس کے لیے علیحدہ سینٹر ہوگا، ایجوکیشن سینٹر، یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک اور بیرون ملک سے لوگ اس بڑے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی کہ اس منصوبے کو شروع کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نیو سٹی منصوبے میں بنیادی ڈھانچہ فراہم کرے گی جبکہ باقی شہر کی تعمیر سرمایہ کاری سے کی جائے گی۔ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا۔ صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بنا دے، سڑکیں بنا دے، جو آج آغاز کر دیا ہم نے، اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا، اور اس میں آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس میں انویسٹ کریں گے آ کے، وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی۔ عمران خان نے کہا کہ سٹی میں نادار لوگوں کے لیے سستی رہائش گاہیں بھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کم شرح منافع پر قرضے بھی دے رہی ہے تاکہ تنخواہ دار طبقہ، محنت کش اور کم آمدنی والے گروپس اپنے لیے ذاتی مکان حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئے پاکستان کا ویژن لوگوں کو غربت سے نجات دلانا ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان سے آج شام لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو متعدد معاملات سے متعلق بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس کے دوران کورونا وائرس سے صورتحال بہتر ہونے کے بعد ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ حکومت کی حکمت عملی کی کامیابی ہے کہ آج تقریباً 25 لاکھ بچے پورے ملک میں دوبارہ اسکولوں میں جانے لگے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کیونکہ کافی تعلیم میں وقت بھی ضائع ہو رہا تھا کیونکہ یہ ایک نارمل ان کے لیے ماحول نہیں تھا، اور ہماری یہی درخواست ہے پیرنٹس سے، اسکول ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ اپنی جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں وہ اس پہ عمل کریں۔ کابینہ نے انتخابی ایکٹ میں ترمیم پر بھی غور کیا جس کے تحت منتخب ارکان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ انتخابات کے بعد 60 سے 90 روز تک اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں۔
شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں خلاف ضابطہ تعمیرات سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر یقینی بنانے کے لیے بڑے شہروں کے ماسٹر پلانز تیار کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہو یا اور علاقے ہوں، اس میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ بڑی بے ہنگم طریقے سے ہوتی ہے۔ جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ بعض شہروں کا ماسٹر پلان ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے، ہم نے یہ انسسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ رسپیکٹو گورنمنٹس اپنی جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نئے ماسٹر پلان بنائیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت سبزہ زاروں کے تحفظ کو ترجیح دیتی ہے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی دارالحکومت میں سبزہ زار پر جیل کی غیر قانونی تعمیر کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے گا اور اس کی منظوری دینے والوں کے خلاف انکوائری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جیل کی تعمیر متبادل جگہ پر تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کے نتیجے میں انسانی جانوں کے تحفظ کے علاوہ معاشی اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں۔ انہوں نے آج ٹویٹر پر ایک پیغام میں اساتذہ اور اسکول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ تعلیمی اداروں میں حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر اطلاعات نے تعلیمی ادارے دوبارہ کھلنے اور بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے حوالے سے حکومت کی مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کی جا رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام تعلیمی اداروں کی جانب سے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی نگرانی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی غفلت پر انتباہ جاری کیا جائے گا۔ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ساری یونیورسٹی ساری کھل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ جہاں اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم بتدریج مرحلہ وار تعلیمی اداروں کو کھول سکیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اور وہ آگے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ماسک پہنیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہاتھ دھوتے رہیں۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر نے اسلام آباد کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سستی فاصلاتی تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج غلام اسحاق خان انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد کی تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فاصلاتی تعلیم ملک میں افرادی قوت میں اضافے میں مددگار ہوگی۔ صدر نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو فاصلاتی تعلیم کے مواد میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ ہر شخص کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے مواقع میسر آئیں۔ پاکستان جو مقام دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے اور کرے گا وہ یہ کہ ہر معاملے کے اندر اخلاقیات کو لے کر چلے گا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کے معاملات ہوں، چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملات ہوں۔ تو لہٰذا ایک بڑی چینج جو پاکستان اپنے مستقبل میں دیکھتا ہے وہ یہی ہے کہ ذاتی، قومی اور بین الاقوامی اخلاقیات کی طرف ہمیں جستجو کرنی ہے۔ صدر نے کہا کہ تعلیم کو پیشہ ورانہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے تاکہ فارغ التحصیل طلباء بآسانی روزگار حاصل کر سکیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی مختلف رقبے کے 500 فارمز قائم کیے جائیں گے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ان فارمز میں ٹیکنالوجی پر مبنی طریقوں کو بروکار لانے سے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ وفاقی حکومت ملک میں 60 چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیموں کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموں کے 17 منصوبے رواں مالی سال کے دوران مکمل کیے جائیں گے۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر اوان نے ایوان کو بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حلقہ بندیوں کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ منشیات کی روک تھام کے وزیر اعظم سواتی نے کہا کہ بے حرمتی کے واقعات میں ملوث مجرموں کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔
قائد ایوان شہزاد وسیم نے CCPO لاہور کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خواتین ہمارا فخر ہیں اور خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین کی منظوری دینا پارلیمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایوان میں قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے حکومت سے ایوان کی پوری کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، جس میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججوں اور پولیس افسران کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا ادارہ ملک بھر میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور امدادی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ سردست NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ماہرین کی ٹیموں کے ساتھ ریلیف کوششوں کی نگرانی کے لیے سندھ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر میں بارشوں سے متاثرہ لوگوں میں خوراک کے تھیلے اور خیمے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ بعد ازاں ایوان نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے افسوسناک واقعے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کو دوبارہ شروع کیا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد حسین چودھری نے پاکستان میں عدالتی نظام میں اصلاحات لانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ریپ کیسز میں سزاؤں کی شرح بڑھے اور معاشرے میں اس طرح کے غیر انسانی واقعات کا سد باب ہو سکے۔ بے حرمتی کا شکار خواتین کے لیے خاتون تفتیشی افسر مقرر کی جانی چاہیے۔ منشیات کی روک تھام کے وزیر اعظم سواتی نے کہا کہ بے حرمتی کے واقعات میں ملوث مجرموں کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ ایوان نے انسداد دہشت گردی کے تیسرے ترمیمی بل 2020 کی منظوری دی۔ یہ بل فہیم خان کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کا مقصد دہشت گردی میں مالی معاونت کی روک تھام کرنا ہے۔ فوجداری قانون کا ترمیمی بل 2020 بھی ایوان میں پیش کیا گیا۔ یہ بل امجد علی خان کی جانب سے پیش کیا گیا، جس میں پاکستان کی مسلح افواج یا اس کے کسی اہلکار کی دانستہ طور پر تضحیک یا بدنام کرنے پر سزا دینے کے لیے پاکستان پینل کوڈ اور ضابطۂ فوجداری میں ترامیم کی تجاویز دی گئی ہیں۔ ایسے جرم کے مرتکب شخص کو 2 سال کی قید یا 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اس ترمیم کا مقصد مسلح افواج کے خلاف نفرت اور عدم احترام کے رویوں کو روکنا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پرانی قیمتیں اس ماہ کی 30 تاریخ تک برقرار رہیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ پائیدار جمہوریت ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ اسلام آباد میں آج عالمی یوم جمہوریت کی مناسبت سے منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوری عمل کا تسلسل اسلام میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے، جس کی ضمانت آئین نے پاکستان میں بھی دی گئی ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ آزادانہ، منصفانہ اور باضابطہ انتخابات نظام میں داخلے کے لیے نئے مینڈیٹ کو اجازت دیتے ہیں۔ آج جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے حکومتوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا کو عالمی وبا کرونا کا سامنا ہے، معلومات کی آزادانہ فراہمی، فیصلہ سازی میں شرکت اور کرونا سے نمٹنے کے عمل پر جواب دہی یقینی بنانے کے لیے جمہوریت انتہائی ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ عوام بالخصوص نوجوانوں کو درپیش مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ینگ پارلیمنٹیرینز فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے صنعتوں کے بارے میں مشیر عبدالکریم خان نے کہا ہے کہ رشکئی معاشی زون سے صوبے میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے صنعت عبدالکریم خان نے کہا کہ اس منصوبے سے 4 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس میں فارن انویسٹمنٹ آئے گی، اس سے مختلف قسم کی انڈسٹریز چائنا سے شفٹ ہو کے، کیونکہ ان کا کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، وہاں لیبر کاسٹ زیادہ ہے اور ہمارے لیبر اس کے مقابلے میں چیپ ہے، اور جو مارکیٹ ایکسیسیبلٹی یہاں سے وائبل ہے تو وہ انڈسٹری یہاں پہ شفٹ کرے گی۔
इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान खान बंगश ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल जाएगी। इससे खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी का एक नया दौर शुरू हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बहुत बड़ी तादाद में, जो इमरान खान का मैनिफेस्टो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में कि हम लाखों नौकरियां देंगे। कामरान खान बंगश ने कहा कि हुकूमत सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए फ़आल किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट्स के मॉडल्स की मंजूरी दी है। तफसील बता रही हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नुमाइंदा शाज़िया मुश्ताक। वज़ीर आला का कहना था कि सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब बहावलपुर और सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब मुल्तान को जदीद तरीन तर्ज पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खोखले नारों पर नहीं बल्कि अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला का कहना था कि जनूबी पंजाब के दोनों सेक्रेटेरिएट के मनसूबों का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जनूबी पंजाब में पहली बार तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और CDA ने आज इस्लामाबाद में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के इजरा के बारे में एक मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत 2024 में 30 बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी, जिनसे 48,000 लोगों को सफरी सहूलत मैसर आएगी। पाकिस्तान ने हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करते हुए उस पर हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में दफ्तर खारिजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि हम सऊदी अरब की जानिब से कई बेगुनाह शहरियों की जानें बचाने के लिए किए गए दिफाई इक़दाम को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और जारियत के खिलाफ उसके तमाम इक़दाम की हिमायत करता है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने यमन तनाज़े के तमाम फरीकों पर मुसलसल जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के खात्मे के लिए बामकसद और पुरअमन मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के अमरीका भारत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप और डेजिग्नेशंस डायलॉग के मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बिलाजवाज़ तस्करे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने आज एक बयान में कहा कि मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बारे में नाकाबिल कबूल तस्करे के हवाले से हमने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इसे मुस्तरद करने के बारे में अमरीका को आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक अहम बात है कि शराकतदार ममालिक जनूबी एशिया में अमन व सलामती के मामलात पर दानिशमंदाना रवैया अपनाएं और ऐसे मौक़िफ़ अपनाने से गुरेज करें जो यकतरफ़ा और जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई वास्ता न हो। तर्जुमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी इस बात से बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान भारत की पुश्तपनाही से होने वाली सरहद पार से दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों, कुर्बानियों और कामयाबियों की भी मुतरफ़ है। शंघाई ताउन तंजीम ने कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर भारत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। कौमी सलामती के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भारत ने, जिसकी नुमाइंदगी अजित डोभाल ने की, सियासी नक्शा जारी करने पर पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता एतराज़ात उठाए। जवाब में पाकिस्तान ने इस अमर को उजागर किया कि आलमी कानून के तहत भारत को ये दावा करने का कोई कानूनी हक़ हासिल नहीं कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है। पाकिस्तान ने भारत के इन इल्ज़ामात को भी वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया कि नए जारी किए गए सियासी नक्शे में भारतीय इलाके का कोई हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम सेक्रेटेरिएट को बताया कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत की गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दामात मसले कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि माशरे में अदम बर्दाश्त और इश्तियाल अंगेज़ रवैयों को जड़ से उखाड़ने के लिए स्कॉलर्स और उलमा का किरदार मुसल्लमा है। वो आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन अल्लामा ताहिर अशरफी से बातचीत कर रहे थे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने दुनिया भर में मज़लूम कश्मीरियों के खिलाफ मज़ालिम बेनकाब करने और बेहतरीन खारजा पॉलिसी इख्तियार करने पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। उन्होंने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ मौसर आवाज़ उठाने पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में
بھارتی فوجیوں نے آج ضلع پلوامہ کے علاقے مارول میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے کاکاپورہ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے والے فوٹو جرنلسٹ کامران یوسف سمیت 3 صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. ادھر مقبوضہ علاقے میں ریٹائرڈ فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں کو بسا کر مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو غیر آئینی طور پر ہزاروں کنال اراضی الاٹ کی گئی. ادھر آج 15 ستمبر کو دنیا میں جمہوری حالات کا جائزہ لینے کے لیے عالمی یوم جمہوریت کے طور پر منایا گیا، لیکن غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر بدستور جمہوری حقوق سے محروم ہیں. افغانستان نے 4 سالہ مدت کے لیے خواتین کی حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی کمیشن میں نشست حاصل کر لی ہے. افغانستان پہلی بار کمیشن کا رکن بن گیا ہے. اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ نے بیروت بندرگاہ پر ہونے والے دھماکوں کے متاثرین کی مدد کے لیے ایمرجنسی کیش اسسٹنس پروگرام کا آغاز کیا ہے. لبنان میں یونیسیف کے نمائندے یوکی موکو نے ایک بیان میں کہا کہ اس پروگرام کے تحت بیروت دھماکوں کے متاثرین کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت دھماکوں سے متاثر ہونے والے 80,000 بچوں اور بڑوں تک مالی امداد پہنچائی جائے گی. امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایک ٹویٹ پیغام میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے انتقام میں امریکہ کے خلاف کسی قتل یا دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے. گھانا میں آج ایکرا کوماسی شاہراہ پر ایک ٹرک اور 2 مسافر بسوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے. ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب سنتے ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے. T20 کرکٹ کی آل ٹائم رینکنگ میں 5 پاکستانی بالرز شامل ہو گئے ہیں. اس فہرست میں عمر گل پہلے نمبر پر موجود، سیمل بدری دوسری، ڈینیل وٹوری تیسری، سنیل نارائن چوتھی، راشد خان 5ویں، شاہد آفریدی 6ٹھی، عمران طاہر 7ویں، سعید اجمل 8ویں، عماد وسیم 9ویں اور شاداب خان 10ویں پوزیشن پر ہیں. کورونا وائرس کے عالمی وبا کے سبب شائقین کرکٹ پر بند ہو جانے والے اسٹیڈیمز کے دروازے آخر کار کھلنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس ماہ کی 26 تاریخ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز شروع ہوگی. ایلن بارڈر کرکٹ فیلڈ کو 3 ون ڈے اور 3 T20 میچوں کے دوران 6 زونز میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور سٹینڈز میں فاصلے سے بیٹھے ہوئے شائقین دوسرے زون میں داخل نہیں ہو سکیں گے. سلیم ملک کیس کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ریٹائرڈ جسٹس فضل میرا چوہان کی تقرری کر دی گئی، جو بطور آزاد منصف سابق کپتان کی جانب سے دائر کردہ اپیل کی سماعت کریں گے. سلیم ملک کا کہنا تھا کہ وہ ٹرانسکرپٹ میں شامل بیشتر باتوں کے اپنی معلومات کے مطابق مؤثر جواب دے چکے ہیں. بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا میں 14 روزہ قرنطینہ سے انکار کر دیا ہے. BCB کے صدر نظم الحسن کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا شیڈول 1 ہفتے کے قرنطینہ کو مد نظر رکھ کر بنایا. پہلے ہی ہمارے کھلاڑی 6 ماہ سے کوئی کرکٹ نہیں کھیلے، اور اگر وہ 14 روز کے لیے ہوٹل کے کمروں میں محدود رہے تو پھر انہیں ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے صرف 1 ہفتہ ہی میسر آ سکے گا. جونیئر ایشیا کپ کی تیاریوں کے لیے قومی جونیئر ہاکی ٹیم پاکستان وائٹ کے ساتھ 8 میچز کی سیریز کھیلے گی. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو اسلام آباد میں پہلا باکسنگ شو منعقد کریں گے. یہ باکسنگ شو پاکستان سپورٹس کمپلیکس کے عامر خان باکسنگ ہال میں منعقد کیا جائے گا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم آپ تک پہنچائیں گے تجارت کی دنیا کا احوال. اس کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب. ایشیائی ترقیاتی بینک خوراک کے دیرپا تحفظ کے حصول کے لیے پاکستان کو تکنیکی معاونت فراہم کرے گا. اس سلسلے میں آج قومی تحفظ خوراک کے وفاقی سیکریٹری عمر حمید خان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر یاسمین صدیقی کے درمیان ایک ویڈیو لنک میں اتفاق رائے کیا گیا. ایشیائی ترقیاتی بینک اگلے 2 برسوں میں معلومات اور تکنیکی معاونت فراہم کرنے کا آغاز کرے گا، اور فریقین نے اس سلسلے میں لائحہ عمل تیار کرنے پر بھی غور کیا. اس معاونت سے پاکستان کو خوراک کے تحفظ کے علاوہ زرعی شعبے کی بہتری میں بھی مدد ملے گی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 184 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,346 پوائنٹس پر بند ہوا.
مجموعی تجارتی حجم 662 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا. آج مجموعی طور پر 438 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 44 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 27 پیسے، یورو 195 روپے 49 پیسے اور 200 روپے 9 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 84 پیسے اور 44 روپے 87 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 55 پیسے اور 1 روپے 59 پیسے. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 93,587 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی. یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں. اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق. پاکستان نیشنل آرٹس کونسل کل اوزون کے عالمی دن کے موقع پر صاف سرسبز پاکستان زندگی کے لیے اوزون کی اہمیت کے عنوان سے ایک مقابلے کا اہتمام کر رہی ہے. پاکستان نیشنل آرٹس کونسل نے پروفیشنل فلم ساز تیار کرنے کے لیے ایک سالہ فلم پروڈکشن کورس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کورس میں سنیما سے متعلق آگاہی اور ثقافت، تاریخ و ٹیکنالوجی اور فلم اسٹڈی سے اس کے تعلق کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا سکے گی. اداکارہ سارہ خان کا کہنا ہے کہ ہمیں عورتوں کی جگہ مردوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے اور خواتین کو کس طرح دیکھنا ہے. پاکستان شو بز انڈسٹری کے فنکار لاہور موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیادتی کے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے کراچی پریس کلب پہنچے. پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی نے احتجاجاً ویڈیو اسٹریمنگ کی معروف ویب سائٹ نیٹ فلکس کی رکنیت ختم کر دی ہے. آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں خبر دی ہے کہ 1970 کے بعد سے اب تک کرۂ ارض پر جنگلی حیات میں 68% 2/3 کمی واقع ہوئی ہے. یہ کمی گزشتہ 50 برس میں ہوئی ہے، جس میں ممالیوں، پرندوں، رینگنے والے جانور اور حشرات سمیت دیگر اقسام کے جانور شامل ہیں. زمین کا پڑوسی سیارہ زہرہ طویل عرصے تک حیات کے لیے غیر موزوں قرار دیا جاتا رہا، لیکن اب اس کے گہرے بادلوں میں ایک اہم گیس کے آثار ملے ہیں جو حیات کی علامت ہو سکتے ہیں. یہ سیارہ اتنا گرم ہے کہ اسے ہاٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور اس پر تیزابی بارش ہوتی رہتی ہے. یوٹیوب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی طرز پر بنائے گئے اپنے نئے ویڈیو پلیٹ فارم کے بیٹا ویژن کی ٹیسٹنگ انڈیا میں کرے گا. یوٹیوب شارٹس میں ویڈیوز کا دورانیہ 15 سیکنڈ تک محدود ہوگا اور اس پلیٹ فارم سے ایسے نئے فیچر متعارف کروائے جائیں گے جو بالکل چینی کمپنی ٹک ٹاک کی طرح ہیں. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش معلم جبہ میں 32 ملی میٹر، دیر میں 2 ملی میٹر، جبکہ کراچی میں سرجانی کے مقام پر 28 ملی میٹر، گلشن حدید میں 14، نارتھ کراچی میں 3 ملی میٹر اور اس کے علاوہ پنجاب میں نورپور تھل میں 4 ملی میٹر، جبکہ گلگت بلتستان میں بگروٹ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، زیریں سندھ، جنوبی پنجاب، خطہ پٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. آج ملک بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دادو اور سکھر میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 35، لاہور میں 37، کراچی میں بھی 37، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 32، مری میں 25، دیر میں 35، راولہ کوٹ میں 28، سری نگر میں 23، جموں میں 31، لیہ میں 14، پلوامہ میں 22، اننت ناگ میں 21، شوپیاں میں 21 اور بارامولہ میں زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے آج لاہور میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا ہے کہ نئے پاکستان کا ویژن لوگوں کو غربت سے نجات دلانا ہے. وفاقی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کے حوالے سے بھارت کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں. اور افغانستان نے 4 سالہ مدت کے لیے خواتین کی حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن میں نشست حاصل کر لی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف.
مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارتی سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تسکین ظفر اور نعیم زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔